فرید سائیکل پر سبزی بیچ کر گھر چلاتا اور ساتھ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑنے لگا تاکہ کل کو بیٹیوں کی شادی کر سکے۔ جب اس کی بیٹیاں بڑی ہوئیں تو سارا پیسہ بیٹوں نے چھین لیا اور کہنے لگے اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ بوڑھا فرید اور سکینہ بے بسی سے زمین پر گر گئے۔ جب بیٹیوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تاکہ والدین کی پریشانی ختم ہو جائے، لیکن اگلے دن جب بوڑھے والدین اٹھے تو وہیں سجدے میں گر گئے کیونکہ باہر سارا صحن سورج آگ برسا رہا تھا۔ پسینے سے فرید کا وجود تر ہو رہا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھا اور سائیکل کے پیڈل تیزی سے مارنے شروع کر دیے، اور اس کی آواز جو گرمی کی شدت سے ذرا ہلکی ہو گئی تھی اس نے اس میں تازگی پیدا کی اور زور زور سے آواز لگانا شروع کر دی۔ وہ مناسب داموں میں سبزی بیچ رہا تھا۔ اس کی ٹوکری میں اتنی ہی سبزی تھی کہ سپہر سے پہلے ساری بک گئی۔ اس سے زیادہ سبزی منڈی سے خریدنے کی نہ کبھی پیسے فرید کے پاس ہوئے تھے اور نہ ہی کبھی وہ اس سے زیادہ سبزی خرید پایا تھا۔ روزانہ کی بچت سے گھر کے کھانے پینے کے اخراجات نکال کر وہ کچھ پیسے اگلے دن کی سبزی خریدنے کے لیے رکھ دیتا تھا۔ آج بھی 4 بجے کے قریب جب وہ گھر پہنچا تو تھکاوٹ کے مارے اس کا جسم چور چور ہو رہا تھا۔ مسلسل سائیکل چلاتے رہنا، وہ بھی اس گرمی کے موسم میں، یقیناً آسان نہ تھا۔ فرید کو دیکھتے ہی اس کی بیوی سکینہ فٹافٹ پانی کا گلاس لے آئی۔ یہ لیں پانی پی لیں، تھک کر آئے ہیں۔ سکینہ نے پانی کا گلاس فرید کے آگے کیا تو اس نے ایک تشکر بھری نظر سکینہ پر ڈالی۔ کس قدر خدمت گزار اور نیک بیوی تھی اس کی۔ چھوٹے سے ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہوئے انہیں 4 سال ہو چکے تھے، لیکن آج تک سکینہ نے شکوہ زبان پر نہ لایا تھا۔ فرید کے پاس والدین کا چھوڑا ہوا تو کچھ نہ تھا، یتیم تھا۔ رشتہ داروں نے احسان کرتے ہوئے ایک دور پار کے گھر میں اس کی شادی کر دی تھی۔ اتفاق سے سکینہ کے والدین بھی زندہ نہ تھے۔ دونوں نے شادی کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کی تو چند روپیوں کے علاوہ فرید کی جیب میں کچھ نہ تھا۔ اس نے چند روپیوں سے کاروبار کیا کرنا تھا، ایک کمرے کا گھر بنایا اور سکینہ کو رہنے کے لیے چھت فراہم کر دی۔ اب کاروبار کی فکر سر پر تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ میاں، روزانہ کی تازہ سبزی لے کر بیچا کرو، اس سے تمہارا دن بھر کا خرچہ بھی نکل آئے گا اور کچھ پیسے بھی جمع ہو جایا کریں گے۔ فرید کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ جوان تھا، دن بھر مشقت کر سکتا تھا، سو اگلے دن سے اس نے سائیکل پر سبزی بیچنا شروع کر دی۔ کام محنت والا تھا مگر فرید پوری لگن سے کرتا۔ جب تک اس کی ساری سبزی فروخت ہو جاتی اس کے پاس اچھی خاصی رقم بن جایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرید کو 4 بچے دے دیے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اللہ کے اس احسان پر شکر کرتا نہ تھکتا تھا۔ اب وہ کچھ رقم جمع کر رہا تھا تاکہ اپنے گھر میں ایک کمرہ اور ڈال سکے۔ اسے اپنے بیٹوں کے لیے ایک اچھی رہائش کا بندوبست بھی تو کرنا تھا۔ اب وہ صبح سے لے کر شام تک نہیں بلکہ رات تک سبزی بیچا کرتا۔ اس نے اپنی صحت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ سکینہ کئی بار اسے کہتی، فرید تم اتنی زیادہ محنت مت کیا کرو، تھک جاؤ گے۔ شام تک جتنا کما لاتے ہو وہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ مگر فرید سنی انسنی کر دیتا۔ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل اسے چین سے بیٹھنے نہ دیتا۔ اس کی کوششیں رنگ لائیں اور اس نے رفتہ رفتہ کر کے اپنے گھر میں ایک کمرہ اور ڈال لیا۔ گھر کی حالت قدرے بہتر کر لی۔ لوگ اسے تعریف کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، مگر وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ فرید نے دونوں بیٹوں کے لیے گھر کا بندوبست تو کر دیا تھا، لیکن اب اس کے سر پر ایک اور فکر تھی۔ اس روز جب وہ اپنی سائیکل کو گھر کے اندر کھڑا کر کے تھکا ہارا چارپائی پر آ کر بیٹھا تو اس نے آواز لگائی، سکینہ پانی دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے پانی کا گلاس فرید کے سامنے آ گیا۔ فرید بری طرح سے چونک اٹھا۔ پانی دینے والے ہاتھ سکینہ کے تو نہ تھے۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، فرید کی بڑی بیٹی پانی کا گلاس لے کر آئی تھی۔ قد کاٹ میں وہ بالکل سکینہ کی طرح لمبی تھی۔ فرید سناٹے میں رہ گیا۔ یہ سارا نے کب اتنا لمبا قد نکال لیا؟ اتنی بڑی ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ دم بخود سارا کو دیکھتے دیکھتے سوچے گیا۔ سارا نے پانی کا گلاس فرید کی آنکھوں کے سامنے کیا اور بولی، ابا پانی پی لیں، اماں ذرا پڑوس میں گئی ہیں، ابھی آتی ہی ہوں گی۔ فرید نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے پانی کا گلاس پکڑ لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر کے معاملات سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ اسے اپنے 4 بچوں سے بے حد محبت تھی، خاص کر بیٹیوں کو تو اس نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا۔
مگر آج اس نے ایک دوسری نظر سے سارا کو دیکھا تھا، ایک باپ کی فکر مند نظر۔ وہ جانتا تھا بیٹیاں بڑے ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگاتیں، آنے والے چند سالوں میں اسے بیٹیوں کو اس گھر سے رخصت کرنا ہی ہوگا۔ بیٹے تو جیسے تیسے اپنا گزارا کر لیں گے، لیکن بیٹیوں کو آخر کار جہیز تو دینا ہی ہوگا۔ بغیر جہیز کے جانے والی لڑکیاں سسرال میں کیسے کیسے رویوں کا سامنا کرتی ہیں، یہ فرید اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس کے ماتھے پر فکر کا جال بچھتا چلا گیا۔ اس رات فرید نے کھانا بھی کم کھایا، بس گم سم سا چارپائی پر لیٹ کر آسمان کو گھورنے لگا۔ سکینہ پڑوس سے واپس آ چکی تھی۔ فرید بے چینی سے چارپائی پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ سکینہ خاموشی سے جا کر اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے فرید، آج تم کیوں پریشان ہو؟ کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں تمہیں نیند بھی نہیں آ رہی۔ اتنی سخت محنت کر کے گھر آتے ہو، روزانہ تو آتے ہی سو جاتے ہو، آج کیا بات ہوئی ہے جو تم اس قدر بے چین ہو؟ سکینہ کی بات پر فرید نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور ایک لمبی اور گہری سانس بھر کر کہنے لگا، کیا کروں سکینہ، شدید محنت اور کوشش کے باوجود بس اتنی ہی رقم جمع کر پایا ہوں کہ بچوں کے لیے گزارے لائق چھت بنا دی ہے، لیکن آج سارا کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہیں اور انہوں نے جلد یا بدیر اپنے گھر کا ہونا ہی ہے۔ مجھے سائرہ اور مائرہ بہت پیاری ہیں، میں انہیں دنیا کی ہر خوشی دے کر اس گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنے گھر جائیں تو وہ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ فرید کی آواز میں عجیب سی بے بسی تھی۔ سکینہ خاموش رہ گئی، لیکن اس نے فرید کو تسلی دی کہ وہ اپنے دل پر نہ لے، جو ان کی گنجائش ہوگی وہ بیٹیوں کو جہیز میں دے کر رخصت کر دیں گے، اور ابھی ویسے بھی بیٹیوں کی شادی میں کافی عرصہ پڑا تھا۔ مگر فرید پر سکینہ کی تسلی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اگلے دن ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے گا۔ اگلے روز وہ صبح اذانوں سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا۔ سائیکل پر اس نے آج پہلے سے کئی زیادہ سبزیاں لاد لی تھیں۔ کچھ کی رقم تو اس نے ادا کر دی تھی اور باقی رقم اس نے ادھار کر لی۔ اس روز وہ روزانہ کے مقابلے میں کئی زیادہ محلوں میں گیا اور دیر تک آوازیں لگاتا رہا۔ روزانہ وہ جو آدھا گھنٹہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، اس روز اس نے وہ بھی نہ کیا۔ رات کے 8 بجے جس وقت تھکا ہارا فرید گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک تھی۔ فرید خوشی خوشی سکینہ کے پاس کچن میں ہی چلا آیا۔ وہ تازہ روٹی ڈال رہی تھی۔ کیا بات ہے فرید، ہاتھ منہ دھو لو، اس کے بعد کھانا کھانا۔ کیا آج زیادہ بھوک لگ رہی ہے جو سیدھا کچن میں ہی چلے آئے ہو؟ سکینہ نے شوق سی آواز میں فرید کو کہا تھا۔ ہاں کرموں والی، آج واقعی بڑا خوش ہوں۔ آج میری بکری پہلے کی نسبت کئی زیادہ ہوئی ہے۔ اب میں روزانہ کافی سارے پیسے بچا لیا کروں گا۔ میں یہ پیسے سارا اور مائرہ کے جہیز کے لیے اکٹھے کر کے رکھنا شروع کر دوں گا۔ تم دیکھنا، میں انہیں ایسا شاندار جہیز دوں گا کہ کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ ان کا باپ ایک معمولی سبزی فروش ہے۔ فرید کے لہجے میں عزم تھا۔ سکینہ مسکرا رہی تھی۔ فرید اٹھ کر کچن سے باہر گیا۔ سامنے ہی سارا اپنی کاپیاں پھیلائے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی فرید کو دیکھا تھا۔ وہ لپک کر آ کر فرید کے گلے لگ گئی۔ مائرہ نے بھی آ کر باپ کو گھیرا ڈال لیا۔ دونوں لڑکے کمرے میں لگا ہوا ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے باپ کی آواز تو سن لی تھی۔ فرید نے آواز دی تو دونوں آئے اور سلام لے کر پھر سے کمرے میں جا گھسے۔ اس وقت ان کے پسندیدہ کارٹون آیا کرتے تھے۔ فرید مسکرا دیا۔ وہ ساری محنتیں بچوں کے لیے ہی تو کیا کرتا تھا، اور پھر تو جیسے اس کا معمول بن گیا۔ وہ روزانہ اپنے روزانہ کے خرچے اور اگلے دن کی سبزی کے پیسے نکال کر اتنے پیسے لازمی کما کر لاتا تاکہ وہ سائرہ اور مائرہ کے جہیز کے لیے علیحدہ سے رقم جمع کر سکے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ فرید نے اپنی روٹین نہ بدلی۔ وہ یوں ہی منہ اندھیرے گھر سے نکلتا اور اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی گھر لوٹا کرتا۔ پیسے جمع کرنے کے خیال میں وہ یہ بھول گیا کہ اس گھر میں کیا قیامت پل رہی ہے۔ باپ کی بے توجہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرید کے دونوں لڑکے بگڑ گئے۔ پہلے تو وہ گلی میں کنچے اور کرکٹ کھیلا کیا کرتے تھے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے محلے کے اوباش نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے جو تھوڑا بہت پڑھائی کی جانب رجحان تھا دونوں لڑکوں کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ فرید کے دونوں بیٹے ساجد اور ماجد اب پڑھائی سے جان چھڑانے لگے تھے۔ سکینہ دن رات کوشش کرتی کہ کسی طرح وہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ جائیں تو بوڑھے ہوتے ہوئے فرید کا سہارا بن سکیں، لیکن لڑکپن کی حدود سے نکل کر جوانی میں داخل ہوتے دونوں لڑکے ماں کی بات کہاں مانتے تھے۔ باپ کی کوئی سختی ان پر تھی نہیں۔ وقت ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا تھا۔
ایک روز فرید کی طبیعت ذرا خراب تھی۔ اس روز اسے راستے میں 2-3 بار پیٹ میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ ایک بار الٹی بھی ہوئی۔ اس نے سوچا آج وقت سے گھر جا کے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے اور ڈاکٹر سے دوا بھی لے آنی چاہیے۔ اس خیال کے تحت اس نے جلدی جلدی اونے پونے داموں میں سبزی فروخت کی اور بامشکل سائیکل گھسیٹتا ہوا گھر کی جانب چلایا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ابھی سائیکل کھڑی کی ہی تھی کہ اچانک گلی میں ایک شور و غل سا بلند ہوا۔ سکینہ کمرے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوئی باہر نکل رہی تھی، پوری طرح سے گھبرا گئی۔ گلی میں سے اٹھنے والی شور کی آوازوں میں 2 آوازیں ساجد اور ماجد کی بھی تھیں۔ خود فرید بھی بکھلا سا گیا۔ جلدی سے اس بند دروازے کو کھول کے دونوں میاں بیوی باہر نکلے۔ نوجوانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا اور اس جھگڑے میں ساجد اور ماجد دونوں پیش تھے۔ وہ بڑھ بڑھ کر اپنے سے بڑی عمر کے ایک آدمی کو لاتے اور مکے رسید کر رہے تھے۔ جواباً وہ دونوں بھی بری طرح سے پٹ رہے تھے۔ گالیوں کا ایک طوفان تھا جو دونوں کے منہ سے برآمد ہو رہا تھا۔ فرید ہکا بکا رہ گیا۔ وہ دونوں چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر تو فرید اپنا ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا۔ ان دونوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والے بدماش کی نظر جب فرید پر پڑی تو یکایک اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ تھم گیا۔ شاید اس نے بوڑھے اور شریف محلے دار کے سامنے ان کے بیٹوں کو مارنا مناسب نہ سمجھا۔ ساجد اور ماجد پر ایک نظر ڈالتا وہ گلی سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے لڑکے بھی چلے گئے۔ فرید نے بے یقینی سے اپنے دونوں بیٹوں کی جانب دیکھا، جن میں سے ایک اپنے منہ میں ڈالا ہوا پان زمین پر تھوک رہا تھا اور دوسرا ایک ادا سے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے بال پیچھے جھٹک رہا تھا۔ دونوں کے گریبان کھلے ہوئے تھے۔ فرید اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ بیٹیوں کی فکر میں وہ بیٹوں کو تو بھول ہی گیا، لیکن یہی تو وہ اولاد تھی جس کی خاطر وہ صبح سے لے کر رات تک گلیوں میں دھکے کھاتا رہتا تھا۔ سکینہ ساجد اور ماجد کو گھر کے اندر لے جا چکی تھی۔ انہوں نے بھی جو باپ کو وقت سے پہلے دروازے پر کھڑا دیکھا تو ٹھٹک سے گئے تھے، اس لیے خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ فرید بھی بجھے دل کے ساتھ گھر کے اندر آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ساجد اور ماجد نے اندر آنے کے بعد بھی سکون کا سانس نہ لیا تھا۔ انہوں نے گھر میں ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ ماں نے آلو ٹنڈے کی سبزی پکائی تھی جو ان کے حلق سے نہ اتر رہی تھی اور وہ شدید غصہ کر رہے تھے۔ فرید کے دیکھتے ہی دیکھتے ساجد نے اپنے سامنے رکھے ہوئے برتن کو لات مار کر گرا دیا اور پانی کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ مجھ سے نہیں کھائی جاتی یہ فالتو کی سبزی، روزانہ پکا دیتی ہو، کتنی بار کہا ہے گوشت پکایا کرو، مجھے اس کے علاوہ کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا، اور اگر نہیں پکا سکتے تو مجھے پیسے دے دیا کرو، میں خود باہر سے لے کر کھا لوں گا۔ ساجد اڑ اڑ کر ماں کے گلے پڑ رہا تھا۔ فرید خاموش بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ایک زوردار آواز لگائی، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ساجد ماجد تم دونوں نے کیا بدتمیزی مچا رکھی ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے تم دونوں کر رہے ہو؟ فرید کی گرجدار آواز پر ساجد اور ماجد دونوں چونک سے گئے۔ انہوں نے بھلا باپ کو اس طرح بولتے کب سنا تھا؟ دونوں ہی خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ فرید نے سوچ لیا تھا کہ اب دونوں کو آزاد نہیں چھوڑنا، انہیں کسی نہ کسی کام پر لگانا ہی پڑے گا۔ پڑھائی تو وہ دونوں بس نام کی ہی کر رہے تھے۔ اگلے دن فرید نے ساجد سے کہا کہ اسی کی طرح وہ بھی سبزی بیچنے کے لیے جایا کرے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کام کر لے گا تو اس کے اپنا جیب خرچ نکل آئے گا۔ مگر ساجد تو ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پڑھائی چھوڑنا چاہتا ہے اور کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اس نے باپ سے فرمائش کی کہ اسے اسپیئر پارٹ کی ایک دکان ڈال دے جسے وہ چلانا چاہتا ہے۔ ماجد کی بھی ایسے ہی کچھ فرمائش تھی، وہ بھی کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ فرید اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے بیٹوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس کے پاس کاروبار پر لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن ساجد اور ماجد دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے۔ فرید نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی ماجد بولا، ابا کس نے کہا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سارا اور مائرہ کے جہیز کے لیے سالوں سے روپیہ جمع کر رہے ہیں اور اب تک تو آپ نے لاکھوں روپیہ جمع کر کے رکھ لیا ہوگا۔ بھلا دونوں لڑکیوں کو اتنا جہیز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان کی شادی ہوگی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو ہماری ضرورت ہے، آپ ہمیں کاروبار کرنے دیں۔ بات تھی یا کوئی پتھر جو سیدھا جا کر فرید کے سینے پر لگا؟ وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ دونوں بیٹے اس کی کمائی پر نظر رکھ کر بیٹھے تھے اور اسے پتہ ہی نہ تھا۔ فرید نے صاف انکار کر دیا کہ جو رقم اس نے سارا اور مائرہ کے جہیز کے لیے جمع کی ہوئی ہے
وہ دونوں بیٹوں کو ہرگز نہیں دیکھا، اور اگر ان دونوں نے کاروبار کرنا ہی ہے تو پہلے کہیں نوکری کر کے کاروبار کا پیسہ جمع کریں۔ وہ دونوں راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھڈے مارتے اپنے کمرے میں جا گھسے تھے۔ فرید اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ سکینہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی، مگر فرید اب اس کی تسلیوں سے بہلنے والا نہیں تھا۔ اس نے اگلے ہی روز ایک رشتہ کرانے والی سے کہا کہ سارہ اور مائرہ کے لیے مناسب رشتے ڈھونڈ کر لائے۔ وہ جلد از جلد انہیں بیاہ دینا چاہتا تھا۔ رشتے کرانے والی کا اور کام ہی کیا تھا، ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے بہترین رشتے لا کر فرید کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں اچھے اور نیک گھرانوں کے لڑکے تھے اور انہیں فرید کے گھر رشتہ کرنے میں کوئی اعتراض نہ تھا۔ فرید خوش ہو گیا۔ وہ جلد دونوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ اسے خطرہ سا لاحق ہو گیا تھا کہ اس نے پائی پائی جوڑ کر جو رقم دونوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے بنائی ہے، کہیں وہ دونوں اوباش بیٹوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے کس قدر قیامت خیز ہے۔ لڑکے والوں نے جلدی شادی کی تاریخ دے دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ فرید کو ہر وقت پسینے آئے رہتے۔ وہ سائے کی طرح اسی کمرے کے گرد منڈلاتا رہتا جہاں اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے رقم رکھ چھوڑی تھی۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، بینک اکاؤنٹس کے چکر میں پڑنا اسے آتا نہ تھا، اس لیے ساری عمر اس نے جو بھی کمایا تھا اپنے گھر میں ہی جمع کر رکھا تھا۔ مہندی کا روز آ پہنچا۔ فرید نے دونوں لڑکیوں کے لیے شاندار فرنیچر اور الیکٹرانکس کا آرڈر دیا تھا۔ اگلے دن فرنیچر فرید کے گھر پہنچ جانا تھا۔ فرید 10% رقم ادا کر کے آیا تھا، مگر باقی رقم اس نے فرنیچر اور الیکٹرانکس وصول کرنے کے بعد ہی ادا کرنی تھی۔ لڑکیوں کے سسرال والے آئے اور خوب شاندار طریقے سے مہندی کر کے چلے گئے۔ فرید کے دونوں لڑکے بھی شریف بنے گھر کے کام کاج کر رہے تھے۔ فرید کے دل کو تھوڑا اطمینان سا ہونے لگا کہ دونوں لڑکوں نے ویسی کوئی حرکت نہیں کی جیسی وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹیوں کی شادی سے فراغت پاتے ہی وہ کسی سے رقم ادھار لے کر دونوں بیٹوں کے لیے کاروبار کا بندوبست کر دے گا۔ وہ جوان ہیں، خود ہی کاروبار کے بعد ادھار کی رقم اتارتے رہیں گے۔ فرید مہندی کی تقریب سے فارغ ہوا تو اس قدر تھک چکا تھا کہ اپنی چارپائی پر گرتے ہی گہری نیند میں جا پہنچا۔ ابھی سے سوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ہی عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گھر میں بے ہنگم ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ سکینہ دونوں ہاتھوں سے ساجد اور ماجد کو پیٹ رہی تھی، جو انتہائی آرام سے سینہ تان کر کھڑے ہوئے تھے۔ فرید جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ آخر کیوں مار رہی ہو انہیں؟ کیا کیا ہے ان دونوں نے؟ فرید نے بکھلا کر پوچھا۔ سکینہ روتی ہوئی فرید کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہونا کیا ہے، کل صبح جو فرنیچر کے ٹرک آنے ہیں انہیں دینے والی تمام رقم ان دونوں نے نہ جانے کہاں غائب کر دی ہے، اور میں نے پوچھا ہے تو مان بھی رہے ہیں کہ ہاں رقم یہ لوگ لے کر گئے ہیں، اور اس رقم پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ انہوں نے وہ رقم اپنی کسی شرط میں ہار دی ہے۔ کل بیٹیوں کی رخصتی ہے، کل صبح جب فرنیچر آئے گا تو ہم انہیں کیا پیسے دیں گے؟ بغیر جہیز کے بیٹیوں کو گھر سے کیسے رخصت کریں گے؟ اور ان دونوں کو دیکھو کس قدر ڈٹھائی سے کھڑے ہیں۔ فرید نے بے یقین نظروں سے دونوں بیٹوں کی جانب دیکھا۔ ان کے چہروں پر چھایا اطمینان بتا رہا تھا کہ سکینہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ فرید اپنا دل تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ جو اس کا شک تھا وہ درست ثابت ہوا تھا۔ اس کی بیٹیاں اب ہمیشہ اسی گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی۔ وہ ان کے سسرال والوں کو جانتا تھا، وہ اچھے لوگ تھے لیکن اتنے بھی اچھے نہ تھے کہ بغیر جہیز اس کی بیٹیاں رخصت کر کے لے جاتے۔ شور سن کر سارہ اور مائرہ بھی کمرے سے نکل آئی تھیں اور ہکا بکا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ساجد اور ماجد ماں کے طعنوں سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کی چال میں ذرا بھی شرمندگی نہ تھی۔ سکینہ روتے پیٹتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور فرید کا تو یہ حال تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نہ جانے وہ دونوں کتنی دیر تک روتے پیٹتے رہے۔ آخر تنگ آ کر سکینہ فرید کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شدید صدمے سے وہ بیمار پڑ جائے۔ صبح بیٹیوں کی رخصتی تھی، نہ جانے کل کا دن وہ لوگ کیسے گزارنے والے تھے، اس بات سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ سارہ اور مائرہ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ انہوں نے ساری زندگی باپ کو اپنی وجہ سے پستے ہوئے دیکھا تھا۔ شور شرابے میں رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ محلے کے کئی افراد ان کے گھر سے آنے والی آوازوں سے معاملے کو پہچان چکے تھے۔ ویسے بھی ساجد اور ماجد کی حرکتوں سے تو پورا محلہ ہی واقف تھا۔
دونوں بیٹیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی جان دے کر ماں باپ کو اگلے روز ہونے والی شرمندگی سے بچا لیں گی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اجالا پھیلتے ہی وہ بازار سے چوہے مار دوا لا کر کھا لیں گی۔ ان کے پاس اتنے پیسے تو تھے ہی کہ وہ یہ دوا خرید سکیں۔ جلدی اجالا پھیل گیا۔ لوگ مشکوک نظروں سے ان کے گھر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے چادریں اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئیں۔ سکینہ اور فرید اندر کمرے میں غموں سے نڈھال سو رہے تھے۔ اچانک ہی فرید کی آنکھ کھلی۔ باہر سین میں ایک دفعہ پھر شور بلند ہو رہا تھا۔ فرید بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس کا بوڑھا دل لرز کر رہ گیا۔ اس نے سکینہ کو آواز دی۔ وہ بھی لڑکھڑاتی ہوئی اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں میاں بیوی جس وقت آنکھیں ملتے کمرے سے باہر نکلے تو حیران رہ گئے۔ صحن میں کئی افراد جمع تھے۔ انہی افراد کے رش میں سارا اور مائرہ کے سسرال والے بھی تھے۔ فرید کا دل دھک سے رہ گیا، مگر اسی پل اس کی نظر سارا اور مائرہ پر پڑی۔ سارا کی ساس نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے کر آ رہی تھی۔ سارا اور مائرہ کے چہروں پر آنسو کے نشانات تھے۔ فرید نے آگے بڑھ کر سارا معاملہ جاننا چاہا تو مائرہ کے سسر آگے آئے اور کہنے لگے، محلے والوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہوا تھا۔ آپ کے دونوں بیٹے رقم چوری کر کے گھر سے لے گئے ہیں۔ فکر مت کیجیے، یہ دونوں ہماری بیٹیاں ہیں۔ جہیز کے ٹرک گلی میں موجود ہیں۔ انہیں رقم بھی ہم لوگ ہی دیں گے، کیونکہ آخر سامان ہمارے گھر آئے گا تو پیسہ بھی ہمارا ہی لگنا چاہیے۔ ہم آج شام عزت احترام سے آپ کی بیٹیوں کو بیانے آئیں گے، آپ فکر مت کیجیے۔ محلے والے لوگ فرید کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سارا کے سسر نے بتایا کہ انہوں نے دونوں لڑکیوں کو تیزی سے میڈیکل سٹور کی طرف جاتے دیکھا تھا، اور انہوں نے جب پیار سے پوچھا تو دونوں لڑکیاں رونے لگیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ چوہے مار دوا لینے جا رہی ہیں تاکہ خودکشی کر سکیں۔ وہی سارا اور مائرہ کو واپس گھر لے کر آئے تھے۔ فرید کا جی چاہا وہ وہیں زمین پر سجدہ ریز ہو جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے مالک کا شکر گزار تھا جس نے اسے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔